بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 64 کا آغاز کریں گے۔ سبق ہم پڑھ رہے ہیں آرام و سکون، جو نثری اعتبار سے ڈرامہ ہے اور اس کے ڈرامہ نگار ہیں امتیاز علی تاج۔ سبق کی ابتدا ہم کر چکے ہیں پچھلے 3 لیکچرز میں ہم نے مصنف کا تعارف اور سبق تقریباً آدھے سے زیادہ سبق ہم اس میں پڑھ چکے ہیں۔ اب اگلا حصہ پڑھیں گے، تو نکالیں اپنی بکس، صفحہ نمبر 76۔ سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح صاحب خانہ بیمار ہیں اور ان کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن افراد خانہ خاص طور پہ ان کی بیگم صاحبہ ان کو آرام پہنچانے میں ناکام رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ صرف بیگم صاحبہ شور کر رہی ہیں بلکہ اتنے میں بچے کے کھلونے کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں اور صاحب جو ہے وہ بہت مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ میاں ہوں کہ رہتا ہے یعنی اس کو درد محسوس ہو رہا ہے، تکلیف سے آواز نکالتا ہے۔ بیوی کم نہیں ہوا درد، یعنی کہ آپ کے درد میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ درد کہاں سے کم ہوتا، ان کو آرام کی ضرورت تھی جو ان کو وہ پہنچا نہیں رہی تھی، تو اس وجہ سے ان کی تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ میاں او ہوں۔ بیوی دبوا لیتے تو گھٹ جاتا، یعنی کہ اگر دبوا لیتے ملازم سے تو کیا ہوتا، کم ہو جاتا۔ گھٹنا، کم ہونا اور بڑھنا اس کی ضد ہے، گھٹنا اور بڑھنا۔ ٹھیک ہے نا، دبوا لیتے تو کم ہو جاتا۔ میاں ہوں یعنی کہ ہاں، بس وہ ہوں اور ہوں پہ گزارا کر رہے ہیں، ان سے زیادہ بولا نہیں جا رہا۔ بیوی تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نامراد۔ ٹہر تو جا، غصے میں جاتی ہے میاں کہ رہتا ہے۔ دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ۔ اب وہ غصہ کر رہی ہیں بچے پر کہ یہ جو آواز آ رہی ہے گاڑی کی، اس کو بند کرے۔ بچہ رونے لگتا ہے، یعنی کہ اس نے شاید زبردستی اس سے وہ گاڑی چھین لی ہے یا اس کو منع کر دیا ہے، تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شورغل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ نامراد، بدقسمت، بد نصیب۔ چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی، یعنی کہ میں تمہارا گلا دبا دوں گی اگر تم نے آواز کی، یعنی کہ جان سے مار دوں گی۔ بچے کو دھمکی دے رہی ہیں، بچے کو ڈرا رہی ہیں، دھمکا رہی ہیں کہ وہ کسی طرح خاموش ہو جائے۔ وہ جب اس سے گاڑی دے دی تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور اسے رونے کی وجہ سے آوازوں میں اور شور میں اور اضافہ ہو گیا۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ اب وہ بچے ظاہر ہے جب روتے ہیں، رونے پہ آتے ہیں تو اتنی جلدی تو چپ نہیں ہوتے۔ وہ رونا بند کرنے کی کوشش تو کرتا ہے ماں کے دھمکانے پر، لیکن ناکام کوشش ثابت ہوتی ہے۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے، بے ڈول ہے، بے ترتیب چیز جو ہوتی ہے اس کو بے ڈھنگی کہا جاتا ہے، نامناسب، غیر موزوں۔ کہ یہ کمبخت جو کھیل رہا ہے یہ بہت ہی فضول ہے۔ چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو، یعنی کہ وہ چپ کرانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے جائے، اور ڈرا رہی ہیں، دھمکا رہی ہیں۔ کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے، میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر گراہے جا رہا ہے۔ بیوی کی آواز، زچ ہو کر یعنی تنگ آ کر، یہ جو گھر میں شور ہنگامہ ہو گیا، بیوی کا اور بچے کا شور اور ان کا آپس میں چیخو پکار، تو اس سے وہ تنگ آ گئے اور مزید گراہنے لگے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ وہ تو بچے کو کھینچتی ہوئی لے گئی، کمرہ خالی ہو گیا، لیکن اتنے میں کیا ہے، کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگی۔ نوکر پہنچ گیا تھا صفائی کے لیے کہ گھر کی صفائی کر لے کمرے کی۔ میاں چونک کر، ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی، لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ چونک گئے، پریشان ہو گئے ایک دم، یہ کیا ہو گیا کہ یہ مٹی کہاں سے آنے لگی۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں لا حول ولا قوت، یہ کس وقت پڑھا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہاں شیطان کو بھگانے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، بیوی نے جان چھوڑی ہے تو اب نوکر آپ پہنچا ہے، جھاڑو دے رہا ہے، نہ صرف شور ہو رہا ہے بلکہ ان پر مٹی بھی پڑ رہی ہے، گرد بھی پڑ رہی ہے۔ ملازم جھاڑو دے رہا ہوں میاں کمبخت دفع ہو یہاں سے، دفع ہو یعنی نکل جائے یہاں سے۔ ملازم جھاڑو نہ دی تو خفا ہوں گی بیوی جی۔ اب وہ ملازم کو تو بیگم صاحبہ کا خوف ہے جو اتنی بدزبان بھی ہیں، شور مچانے والی بھی ہیں، اس کو خوف ہے کہ اب تو بیگم صاحبہ مجھے چھوڑیں گی نہیں، ڈانٹیں گی، تو اس لیے وہ فوراً سے کہتا ہے کہ جھاڑو نہیں دی تو بیگم صاحبہ ناراض ہو جائیں گی۔ میاں بیوی جی کا بچہ، اب وہ غصے میں کہہ رہا ہے کہ تم کیا بیوی جی کے بچے بنے ہوئے ہو۔
نکل یہاں سے، کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، غائب ہو جاؤ۔ کہہ دے ان سے، ملازم جاتا ہے کہ ان سے کہہ دے، کیا کہہ دے؟ یہی کہ صاحب صفائی نہیں کرنے دے رہے کمرے کی، اس لیے یہاں سے وہ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ کواڑ بند کر کے جا۔ کواڑ پہلے بھی بتایا تھا، دروازہ، پٹ دروازے کا، کہ اس کو بند کر کے جائے۔ میاں کرہ کر چپ ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی تکلیفیں اس کی جو اس کو ہو رہی ہیں، پہلے تو کرہتا ہے، پھر وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے کہ تھوڑا آرام کر سکوں، سو جاؤں۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے، چلے سونے پہ سہاگا۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا کہ اب ٹیلی فون کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت کسی کا فون آ جائے، چاہے دوپہر کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، تو وہ کتنا برا لگتا ہے، اور پھر جب کوئی بیمار ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ برا لگتا ہے۔ تو وہ بہت ہی ان کو یہ ٹیلی فون کی آواز انتہائی ناگوار لگتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئیں؟ بیوی کو آواز دیتے ہیں، ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے۔ اب بیچارے جب دیکھتے ہیں کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، خود ہی اٹھنا پڑے گا، تو وہ اٹھتے ہیں اور خود ہی فون ریسیو کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ اشفاق صاحب کا نام ہے، ٹھیک ہے، صاحب کا نام کیا ہے؟ اشفاق۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، یعنی کہ فون کرنے والے نے کیا پوچھا ہے؟ بیگم اشفاق کے بارے میں پوچھا ہے، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہے۔ جی، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، کہ وہ کمرے میں نہیں ہے اور میں ان کو بلا نہیں سکتا، میں علیل ہوں۔ علیل بیمار کو کہتے ہیں، علالت بیماری اور علیل بیمار۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، اب پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ یعنی کہ جو فون کرنے والا تھا یا کرنے والی تھی وہ بھی پیچھے پڑ گئی۔ اس نے کیا کہا کہ آواز دیں، کیونکہ آپ کا کیا گلا بھی خراب ہے جو آپ ان کو آواز نہیں دے سکتے؟ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب وہ سمجھا رہے ہیں کہ میں کمرے سے باہر جانے کے قابل نہیں ہوں، شدید زور سے فون بند کرتا ہے، بد تہذیب گستاخ کہیں گی۔ اب انہیں غصہ آ جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور یہ پیچھے پڑ گئی ہیں، مصر ہو گئی ہیں کہ وہ بیگم صاحبہ کو بلائیں، تو یہ غصے کی حالت میں کہتے ہیں بد تہذیب اور گستاخ۔ گستاخ اور بد تہذیب دونوں کا مطلب ہے بے ادب، ٹھیک ہے، جس میں ادب لحاظ نہ ہو۔ بیوی، مجھے بلایا تھا، ہے تم اٹھے کیوں؟ کہ آپ نے مجھے بلایا تھا، ہے حرف تعصف آ گیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا نا، ہائے ہائے، ہے، اوف، یہ سارے حروف تعصف ہیں جو افسوس کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی آوازیں دی، کوئی سنے بھی۔ اب میاں جو ہیں وہ ناراض ہیں، ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں، کوئی سن ہی نہیں رہا۔ توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تم جلدی سے لیٹ جاؤ، یعنی کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے تو لیٹ جاؤ۔ یعنی کہ دیکھیں، وہ چاہتی تھی، ایک ہمدرد خاتون تھی، اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہتی تھی دل سے، لیکن اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، اپنی باتونی طبیعت کی وجہ سے وہ اس ہمدردی میں بھی ناکام تھی، ان کی آرام کا خیال نہیں رکھ پا رہی تھی۔ للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے۔ اب وہ پوچھتی ہیں کہ مجھے کیوں بلایا تھا، لیکن ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اور غضب، کہ پڑوس میں گانے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میاں، فون تھا تمہارا؟ بیوی، کس نے کیا تھا؟ اب انہوں نے بتایا کہ تمہارا فون تھا، تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ کس نے فون کیا تھا۔ نیکسٹ پیج پر جائیں، پیج 78۔ میاں، ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی، جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں، میں نے کہہ دیا تھا، پھر کر لے فون۔ بیوی، مفت کی الجھن میں ڈال دیا۔ الجھن؟ پریشانی؟ اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اب بیوی جو ہے ایک اور بات کے پیچھے پڑ گئی، ٹھیک ہے، اپنی عادت سے مجبور ہو کر کہ آخر یہ کون تھی اور کیا چاہتی تھی، کس نے فون کیا تھا۔ اپنے شوہر کی حالت کو وہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ شوہر کی کیا حالت تھی، اس سے وہ بیغم تھی۔ میاں، اے بھائی، کوئی ایسا ضروری کام نہ تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کرواؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ سر پھٹا جانا محاورہ ہے، یعنی بہت درد ہونا۔ ہارمونیم ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے موسیقی کا، ٹھیک ہے، ساتھ میں وہ ہارمونیم بھی بجا رہے تھے اور گانا بھی گا رہے تھے، تو ظاہر صاحب کے آرام میں خلل پیدا ہو رہا تھا، وہ ان کو بہت ناگوار گزر رہا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جا کر محلے میں، اپنے پڑوس میں جا کر ان سے معذرت کریں کہ یہ گانا بند کروائیں۔ بیوی، اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ یعنی کہ بیٹے کو تو چپ کرا لیا، خود بھی کمرے سے چلی گئی، لیکن اب میں پڑوسی کا کیا کروں؟ کیوں کر یعنی کیسے؟
मियाँ, बाबा एक रुक्का लिखकर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे लिए आराम और सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ इनके साहबजादे ने नगमा सिराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। अब उन्होंने कहा कि एक महज़िबाना तरीका ये है कि तुम एक छोटा सा रुक्का लिख दो, एक ख़त लिख दो मुख्तसर, और उसमें उनसे माजरत के साथ ये लिखो कि चूँकि साहब बीमार हैं इसलिए गाने की आवाज़ जो है वो कम रखें या ना गाएं। एक दिन अगर ये नहीं गाएंगे तो दुनिया, ये तंज किया है यहाँ पर उन्होंने, ठीक है, कि अगर एक दिन उन्होंने नहीं गाया तो ये दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम नहीं हो जाएगी। बीवी, कहे तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए। अब बीवी कहती हैं कि मैं कह तो दूँ लेकिन ऐसा ना हो कि उनको गुस्सा ना आ जाए, नाराज़ ना हो जाए। मियाँ, मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। अब वो कहता है कि मुनासिब अल्फाज में लिखा जाए तो नाराज़ नहीं होंगे, इसलिए अच्छे अल्फाज के साथ माजरत की जाए। बेसुरे गाने गाने का शोर जारी है। अब वो बेसुरा गाना जो पहले से आवाज़ आ रही थी वो उसी तरह बदस्तूर जारी है। मियाँ किराह रहा है यकलख्त बच्चे की रोने की आवाज़। बीवी, अरे क्या हो गया नन्हे? अब यकलख्त यानी अचानक फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई, ठीक है। एक बार तो रो रहा था तो चुप करवा दिया था ना, खींच खांच के ले जाकर, अब वो फिर उसके रोने की आवाज़ आ रही है। अरे क्या हो गया नन्हे? बच्चा ज़ोर से गिर पड़ा, खून निकल आया। ज़ाहिर बच्चे तो खून को देखकर बहुत खौफजदा होते हैं ना, ठीक है। अब वो भी खौफजदा हो गया था, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। बीवी ज़ोर से, खत लिख रही हूँ अभी आई, चुप हो जा। अब वो भी खूब चिल्ला रही है, ज़ोर से आवाज़ दे रही है। मियाँ किराहते हुए, यक नशुद दो शुद, ज़रबुल मिसल है यक नशुद दो शुद, यानी कि एक के साथ मज़ीद इजाफा होना, कि अब मुझे दोहरी परेशानी, पहले कम शोर था जो अब बच्चे का खून निकल आया है और ये और ज़्यादा शोर मचा रहा है। एक परेशानी में दूसरी परेशानी का इजाफा होना, ठीक है, यक नशुद दो शुद। बीवी, तौबा, आप तो बौखला देते हैं, बौखला देते हैं, परेशान कर देते हैं। इंसान हूँ, देख रहे हैं खत लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ, क्यों कर, कैसे? नामुराद चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई? क़यामत आ जाना यानी बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना। ये क़यामत आना भी मुहावरा है, यानी बहुत बड़ी बात हो जाना, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना, बहुत बड़ी बला आ जाना। अभी आ रही हूँ, दो सतरें लिख लूँ। सतरें, लाइंस, सतर कहते हैं लाइन को। ये सतर देखें, ये वाहिद है और इसको सतरें कर दें तो जो है ये जमा हो जाता है। सतर, ये वाला सतर जो है ये वाहिद है, इसके साथ जब ये जमा कर दिया तो ये ए लगा दिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि मैं ख़त लिख रही हूँ, बच्चे को क्या जाके चुप कराऊँ, यानी कि वो अपने एक काम में ही मसरूफ़ हैं, दूसरा नहीं करना चाहती। मियाँ किराहता है, बेसुरे गाने और बच्चे के रोने की आवाज़ जारी है। अब वो क्या है, एक तरफ मियाँ जो है वो किराह रहा है, तकलीफ़ से आवाज़ें निकाल रहा है, फिर उसमें साथ साथ बेसुरे गाने की आवाज़ है और उस पर मज़ीद ये कि बच्चे के रोने की आवाज़ भी उसमें जारी है। मियाँ, ख़त्म नहीं हुआ ख़त, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हूँ। अब मियाँ तंज कर रहा है कि तुम क्या पूरा दफ्तर लिखने बैठ गई हो। दफ्तर का मतलब यानी कि पूरा तफसील लिखने बैठ गई हो। दफ्तर का मतलब वैसे है पूरा रिसाला लिखने बैठ गई हो, ठीक है। कि ये तहरीर जो मैंने तुम्हें कहा था, जो छोटा मुख्तसर रुका लिखने को कहा था, तो तुमने उसकी जगह क्या लिखना शुरू कर दिया है जो इतना टाइम ले लिया है, इतना वक्त ले लिया है। यहाँ तक रहने दें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 78 तक हमने पढ़ लिया है और इंशाल्लाह सफ़ा नंबर 79 जो आखिरी सफ़ा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।